شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی خواتین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے درمیان کچھ کہنے کو سنانے کا موقع ملا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھے سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ عنوان یہ ہے: موجودہ حالات کا سامنا کیسے کریں۔ اس موضوع کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو صورت حال ہے، اس تناظر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایسے موقع پر قرآن و حدیث کس طریقے سے زندگی بسر کرنے کا ہمیں اور آپ کو رہنمائی اور ہماری گائیڈ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن حکیم سے سورہ آل عمران سے ایک آیت اور سورہ رعد سے آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی قوم خوشحال ہے، چین و سکون کی زندگی گزار رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کرے گا حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لیکن جب اس قوم کے اندر برائیاں پائی جانے لگیں، جب اس قوم کے لوگ گناہوں کی مرتکب ہو جائیں، جب اس قوم کے لوگ اللہ سے بغاوت کرنے لگیں، جب اس قوم کے لوگ اللہ کے احکامات کو پامال کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کائنات سے مٹانے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک سکے کہ اللہ اس قوم کو تباہ نہ کرے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، میرے بندو اگر تم ذلیل ہو، میرے بندو اگر تم پریشان حال ہو، میرے بندو اگر تم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہو، تو سمجھ جاؤ ایسے موقع پہ تم کو کرنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس سے تم رجوع کر لو۔ اور اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو جس سے چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر ذلیل رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر زمین سے آسمان کا ستارہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زمین میں خاک میں ملا دیتا ہے۔
بیدکل خیر، اے اللہ دنیا جہان کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس چاہیے تو بس اس کا ایک راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو۔ عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے، اگر عزت چاہیے تو اللہ رب العالمین سے لو لگا دو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آج نفرت کی جو آگ لگائی گئی ہے، اور اس نفرت کی آگ سے پورے ملک کے اندر جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کو آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ اگر نہیں محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ حالات پہ نظر رکھیے اور اس کو محسوس کیجیے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی ہے۔ آج اگر آپ اخباروں کو اٹھائیں گے، ڈیلی بیسس پہ اگر آپ نیوز دیکھیں گے، ایسے ایسے واقعات، ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ سن کر کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے موقع پہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب بھی مصیبتیں آتی ہیں، دنیا کے اندر جب بھی بلائیں آتی ہیں، جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمیں اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ بلائیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، مسلمانوں کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ اللہ کا عذاب مسلمانوں کو، میرے بھائی اور دوستو، کمزور کرنے کے لیے، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ مصیبتیں تو اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم طاقتور ہو جائیں، تاکہ ہم کمر بستہ ہو جائیں، تاکہ ہم خواب غفلت کی ردا کو، چادر کو چاک کر کے ہم بیدار ہو جائیں، ہم زندہ قوم بن کر کے سامنے آئیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور حالات کے اوپر، حالات پہ کبھی بھی رونا مت، حالات کا کبھی شکوہ مت کرنا۔ یہ جملہ نوٹ کر لو کہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو قومیں مردہ ہوتی ہیں وہی شکوہ شکایت کرتی ہیں۔ مردہ قومیں ہمیشہ شکوہ کرتی ہیں، لیکن زندہ قومیں ہمیشہ تدبیر اختیار کرتی ہیں۔ ہم زندہ قوم کل بھی تھے، آج بھی ہم زندہ ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تدبیر اختیار کریں، رونا نہ روئیں، حالات کا شکوہ نہ کریں، حکومت کو برا بھلا نہ کہیں، حکومت جیسے بھی ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، اسلامی تاریخ میں بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ لوگ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے ایک عالم دین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجاج بڑا ظالم ہے، لوگوں پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے، علماء کو قتل کر رہا ہے، محدثین کو قتل کر رہا ہے، مفسرین کو قتل کر رہا ہے، فقہا کو مار رہا ہے۔ اس عالم دین نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ مسلمانوں یاد رکھو، دنیا کے اندر ظالم حکومتیں تب آتی ہیں جب ہم بدعمال ہو جاتے ہیں، جب ہم گنہگار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے یہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، جب ہمارے یہاں برائیاں پلٹنے لگتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکومتوں کو ہمارے اوپر سبق سکھانے کے لیے مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حکومت کا، حالات کا کبھی رونا نہ روئے، بلکہ حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، حالات کا آپ سامنا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنا کریں تو کیسے کریں؟ ہم موجودہ حالات کا سامنا کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز قرآن حکیم جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، استقامت، اپرائٹنس، ثبوت قدمی، اپنے قدم کو ثابت رکھیے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی قوم سے ہو، جب تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو، فثبتوا، تو اے ایمان والو تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ استقامت، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، ایمان کے اوپر، حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اسلام کا سودا نہیں کریں گے، شریعت کا کھلواڑ نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین کے اوپر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ ہم کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں 10,000 کے لیے، 20,000 کے لیے، 50,000 کے لیے، دنیا کے لیے، زمین جائیداد کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اسلام کا سودا کر رہے ہیں، اسلام سے اپنے دامن کو چھڑا رہے ہیں۔ اور استقامت کیا چیز ہے؟
استقامت اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایک اللہ کی بات رکھی، قوم کے لوگ مخالف ہو گئے، غیروں کی بات چھوڑیے، جو اپنے تھے اپنے بھی مخالف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دعوت گوارا کر لیا لیکن دین سے کمپرومائز نہیں کیا، آگ میں کودنا گوارا کر لیا لیکن دین سے کمپرومائز نہیں کیا، وطن کو چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن دین سے کمپرومائز نہیں کیا۔ استقامت کیا چیز ہے، ثابت قدمی کیا چیز ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو مکہ کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ عمار سے پوچھ لیں، یاسر سے پوچھ لیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، جنہوں نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ بلال حبشی سے پوچھ لیں، مکہ کے اندر گلیوں میں گھسیٹا جانا گوارا کر لیا، مکہ کی سرزمین پر ریت میں گرم ریت کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا لیکن دین سے کمپرومائز نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا۔ استقامت کیا چیز ہے، ثابت قدمی کیا چیز ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو خباب بن عرب سے پوچھئے، جن کو آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا، ان کے کمر کی ہڈیاں جل گئی تھی، ان کا کمر جل گیا تھا لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ استقامت کیا چیز ہے، صحابہ سے پوچھو استقامت کیا چیز ہے، انبیاء سے پوچھو استقامت کیا چیز ہے، اولیاء اللہ سے پوچھو انہوں نے دین کے اوپر کیسے ثابت قدمی کی۔ میرے بھائی اور دوستوں، موجودہ حالات میں ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تم مرتے دم تک دین کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ کیونکہ میرے بھائی اور دوستوں، ہم دنیا کے کتنے امیر انسان کیوں نہ ہو جائے، پوری دنیا کی دولت ہمارے پاس آ جائے لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، میرے بھائی اور دوستوں، دنیا کے اندر ہم سے بڑا غریب، ہم سے زیادہ محتاج کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری دولت کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش کی ہوگی، ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا، دنیا کی ساری دولت کے اللہ کو دے کر کے ہم نجات پانا چاہیں گے، نجات نہیں مل سکتی ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استقامت دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ دوسرا کام، میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اے لوگوں روئے زمین کے اوپر جہاں بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، روئے زمین کے اوپر جہاں بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بعض غلطیوں کی، بعض خطاؤں کی سزا دنیا کے اندر دے دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے حالات میں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے رجوع کرنے کا میرے بھائی اور دوستوں، ہم قرآن سے غافل ہو کر کے، ہم نماز سے غافل ہو کر کے، اللہ کی عبادات سے غافل ہو کر کے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے قریب اگر ہم نہیں ہوئے تو یہ حالات میں سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے۔ حالات کا سامنا، تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں خدمت خلق کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جب 40 سال میں آپ نبی بنے تو نماز 40 سال کے بعد آئی، روزہ 40 سال کے بعد، حج 40 سال کے بعد، یوں کہہ لیجئے پوری شریعت اسلامیہ، شریعت کے تمام احکام و مسائل 40 سال کے بعد نازل ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب شریعت اسلامیہ 40 سال کے بعد نازل ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ 40 سال کوئی معمولی عمر نہیں ہے، 40 سال میں لوگوں کی عمریں تمام ہو جاتی ہیں، لوگ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ 40 سال تک ہمارے نبی کر کیا رہے تھے؟ آپ سے بخاری اٹھائیے،
صحیح بخاری کے صفحات پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کیا کر رہے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی غار حرا میں تھے، آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پہ آپ کی بیوی نے جو جملے کہے تھے، انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہ کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہ کرے گا، انک لتصل الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کے اندر لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دے رہے تھے۔ انک لتصل الرحیم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، وتحمل الکل، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، وتکسب المعلوم، قوم کے اندر سماج کے اندر جو غریب طبقہ ہے، جو مجبور لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے نبی ایسے لوگوں کا سہارا بنتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ ہندو مسلم کی تفریق نہیں تھی ہمارے نبی کے یہاں، ہمارے نبی کے یہاں مسلمان کی غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ہمارے نبی اپنوں کے بھی کام آتے تھے، غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی تعلیم دی تو غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی، اور اسی لیے ہمارے نبی 40 سال تک مکہ کے اندر خدمت خلق کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ غریبوں سے کیسے پیش آنا ہے، یتیموں سے کیسے پیش آنا ہے، بیواؤں سے کیسے پیش آنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ لوگوں دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، ہونے والا نبی کیسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہمارے نبی کا جب آپ کو نبی بنایا گیا، مکہ والوں نے آپ کی نبوت کا تو انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، لیکن آپ کی ایمانداری کا انکار نہیں کیا، آپ کی صلہ رحمی کا انکار نہیں کیا، آپ کی دیانتداری کا انکار نہیں کیا، آپ کی صدق کا، سچائی کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج موجودہ صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کے کام آئیں، مسکینوں کے کام آئیں، اور ہندو مسلم کی تفریق کبھی مت کرنا، کبھی مت کرنا، غیروں کے کام آئیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کیسے پہنچا ہم تک؟ اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اسلام ایسے ہی پیار محبت سے پہنچا ہے۔ سامعین کرام، تو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم خدمت خلق کا فریضہ انجام دیں، اور چوتھا کام میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی بلائیں ہیں، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ سب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لیے صبر سے کام لیں۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ اسلام والے ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم کا ایک اصول یاد رکھیں۔ قرآن حکیم 1400 سال پہلے سے ہی یہ چیخ چیخ کر کے ہم کو سنا رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم کو آزمایا جائے گا، اتنا آزمائش کی بھٹی میں تم کو پسنا پڑے گا۔ ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کر لیں گے حکومت کو برا بھلا کہا جائے اور سوشل میڈیا پہ آ کر کے ایسی فساد اور آتنکواری باتیں کی جائیں، میرے بھائی اور دوستو صبر کا مظاہرہ کریں اور جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی ہے، اسلامی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں آپ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ آپ عمرہ کی نیت سے نکلے ہوئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا۔ اس موقع پر کفار مکہ نے مسلمانوں کے درمیان کچھ عہد و پیمان ہوئے تھے، کچھ اگریمنٹ ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے کہا دیکھو اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ جاتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ کا اگر کوئی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد و پیمان ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ۔ کفار مکہ نے کہا کہ محمد، ہم تم کو محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، اگر رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا دیا۔
میرے بھائی اور دوستو، اور بھی کئی سارے حضرت پیمان ہوئے. حضرت عمر اس موقع پر موجود تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی جذبات میں آگے، کہتے ہیں اللہ کے نبی آخر ہم اتنا دم کر کے کیوں فیصلہ کریں، اتنا دم کر کے ہم صلح کیوں کریں، اتنا دم کر کے آخر ہم ایگریمنٹ کیوں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلایا کہ صبر سے کام لو، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صبر کیا، صبر کرنے کے بعد 2 سال کے بعد مکہ کے اندر فتوحانہ انداز میں داخل ہوئے. میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں. اور یاد رکھیں دنیا کی حکومتیں بدلتی ہیں، دنیا کی حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن کائنات کا رب نہیں بدلتا ہے. دنیا کی حکومتوں کا کیا ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. میرے بھائی اور دوستو، صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں. تو یہ چوتھا کام ہے. 5واں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ حالات پہ گہری نظر رکھیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، سب کے پاس موبائل فون ہے، لیکن آج کی امت مسلمہ اتنی غافل ہے کہ قوم کے اندر، ملک کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی خبر نہیں ہے. حالات کے اوپر پل پل آپ نظر رکھیں کہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے، ورنہ آپ کے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گی اور آپ کو خبر نہیں ہوگا. تو حالات کے اوپر نظر رکھیں. یہ 5واں کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اس طریقے سے 6واں کام یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، آپ سب کے پاس موبائل فون موجود ہے، آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں. نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، غلط استعمال مت کریں. اور خاص طور سے یہ جو فارورڈ والا جو آپشن ہے، یہ جو شیئر کرنے کا جو آپشن ہے، آپ شیئر کرنے سے بچیں. ایسے ویڈیوز، ایسے پوسٹ، ایسی فوٹوز آپ شیئر کرنے سے جہاں تک ہو سکے اجتناب کیجیے جو آپ کے حق میں، سماج کے حق میں، قوم کے حق میں خطرہ ہو. اور سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے نوجوان بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں. الحمدللہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے مسلمانوں والے اچھے اچھے نام بھی ہیں، لیکن ان کے کارنامے دیکھیے. واٹس ایپ اسٹیٹس آپ دیکھ لیجیے، فیس بک پہ اسٹوریز ان کے دیکھ لیجیے، آپ انسٹاگرام پہ ریل دیکھ لیجیے، یہ ناچ گانے شیئر کر رہے ہیں. جو قوم ہونا تو چاہیے تھا کہ قرآن کی آیتوں کو شیئر کرتے، قرآن کے پیغامات کو شیئر کرتے، نبی کی حدیثوں کو شیئر کرتے، اسلام کی تعلیمات کو شیئر کرتے. لیکن بڑا افسوس ہے آج یہ قوم ناچ گانے میں پورا کر کے رہ گئی، آج یہ قوم دنیا کو بنانے سنوارنے میں رہ گئی. میرے بھائی اور دوستو، آج اگر ہم نے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس ملک ہندوستان کے اندر جہاں ایک طرف 1000 معبودوں کی، 1000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی قوم ہے، اور ہم اور آپ کہتے ہیں ہم ایک رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب کر کے مر جانے کا مقام ہے کہ 1000 معبودوں کے سامنے ہم اپنے ایک رب کا انٹروڈکشن، ایک رب کا تعارف نہیں کرا پائے. وجہ کیا ہے؟ آج ہم کو اللہ سے مطلب نہیں، رسول سے مطلب نہیں. میرے بھائی اور دوستو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں. یہ 6واں کام کرنا ہے. 7واں کام یہ کرنا ہے میرے بھائیو، آپ تعلیم سے جڑیے، تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑیے. جو والدین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ ان کو تعلیم دلائیے. جو نوجوان ہیں آپ کی کوئی عمر نہیں نکل گئی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا. میرے بھائی اور دوستو، آپ تعلیم سے جڑیے، عصری علوم ہو یا دینی علوم ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم یہ عصری علوم کیا حاصل کریں گے ان کے پاس. آپ مسلمان قوم میں آپ جائزہ لے لیجیے، نوجوانوں سے آپ قرآن پڑھوا لیجیے، صرف فاتحہ میں سے ایسے پڑھنی نہیں آتی ہے. جو قوم اپنی آسمانی کتاب، اپنی دھارمک کتاب قرآن حکیم نہیں پڑھنا جانتی ہے، اس قوم کو بھائی ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ میسر نہیں ہونے والا ہے. پھر بھائی اور دوستو، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو ایک واجبی کام قرار دیتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محدث بنو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مفسر بنو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس آپ علامہ بن جاؤ، لیکن میرے بھائی اور دوستو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس دین کی، اسلام کی جو بیسک انفارمیشن ہے، جو بیسک نالج ہے، وہ کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر بھائی اور دوستوں، تعلیم سے آپ جڑیے، دینی تعلیم بھی حاصل کیجیے، عصری تعلیم بھی حاصل کیجیے. سامعین کرام، اسی طریقے سے موجودہ حالات کی روشنی میں ہمیں 8واں کام یہ کرنا ہے کہ ہم اتحاد اتفاق کی رسی کو تھام لیں. بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان آج یہاں ملک ہندوستان کے اندر اقلیت میں ہے، بہت مختصر تعداد ہے،
میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، جو حقیقت ہے بتا رہا ہوں۔ مسلمان مختصر میں ہیں لیکن وہ بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اہل حدیث کے نام پہ، دیوبندی کے نام پہ، بریلوی کے نام پہ۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے، اگر یہی حالات رہے، اگر یہی حالات رہے تو آج سے 100 سال کے بعد جب اس امت کے اندر کوئی مورخ پیدا ہوگا، جب کوئی تاریخ نگار پیدا ہوگا تو لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سال 2022 کے اندر جب مسلمانوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن حکیم کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے تھے، جب مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر جینا کیوں بھر کر دیا گیا تھا، ایسے حالات میں مسلمان آپس میں اختلافات کے شکار تھے، ایسے حالات میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر بتا رہے تھے، اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کا روزہ درست نہیں ہے، اس کی مسجد میں مت جانا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی قرب درست نہیں ہے، اس کے امام اچھے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی آتے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو ایسے موقع پہ قرآن حکیم کے اس فرمان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اعتقادی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں انڈیا لیول پر، ہندوستان کے سطحی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اگر یہی حال رہا، قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، ڈونٹ ڈس ایگری وتھ ایچ ادر، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ذروں میں تبدیل کر دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ تو ہمیں اور آپ کو اتحاد اتفاق کی رسی کو تھامنا ہوگا، یہ 8واں کام ہے۔ علامہ اقبال نے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ سامعین کرام یہ 8واں کام، اس طریقے سے 9واں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں دنیا کے اندر تم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو تم برائی سے روکو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو آج حالات ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی وہ برا کر رہا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ آج ہم پرسنل معاملہ کہہ کر کے قوم کے اندر، سماج کے اندر برائیاں اس قدر پنپ رہی ہیں، برائیاں اس قدر جڑ پکڑ لی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ آج ہمارے سماج کے اندر بے حیائی نے، بے شرمی نے، بے غیرتی نے، جھوٹ نے، غیبت نے، بےایمانی نے، مکاری نے، دھوکہ دھڑی نے آج اس قدر جڑ پکڑ لیا ہے کہ آپ یاد رکھیں آنے والے اگر دنوں میں ہم نے اصلاح نہیں کی، اپنے سماج کے اندر سدھار نہیں کی میرے بھائی اور دوستو، 5 سال کے بعد آپ چراغ لے کر کے تلاش کرو گے، آپ کو حیا والا انسان نہیں ملے گا، حیا والی خاتون آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو کوئی ایماندار انسان نہیں ملے گا، آپ کو کوئی سچ بولنے والا، دیانتدار، ایماندار، امانتدار انسان آپ کو نہیں ملے گا اگر آج ہم نے اپنے سماج کی اصلاح نہیں کی میرے بھائی اور دوستو۔ تو 9واں کام یہ کرنا ہے کہ قوم کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ایک ایسی جماعت کو تیار ہونا چاہیے جو برائیوں کے خلاف آواز بلند کرے اور ان کو روکے۔ تو یہ 9واں کام کرنا ہے۔ 10واں اور آخری کام میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جو کام دوائیں نہیں کرتی ہیں وہ دعائیں کر جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کی جناب میں روئیں، اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد کریں بدر کا میدان تھا، صحابہ کرام 313 کی تعداد میں تھے، آج الحمدللہ ہم 25 کروڑ کی تعداد میں اگر ہیں، اگر ہم 30 کروڑ کی تعداد میں ہیں، 313 سے ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ صحابہ 313 کی تعداد میں تھے، ان کے پاس کچھ بھوکے تھے، کمزور تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس میں خواتین بھی تھیں، لیکن 313 تھے۔ ان کے دل کے اندر ایمان کی پختگی تھی، ان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، ان کے دل کے اندر جہاد کا ایک شوق اور جذبہ تھا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو صحیح سنن ترمذی کی روایت اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات حاضرہ کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مسلمانوں اذا تبایعتم بالعینہ، اے مسلمانوں جب تم بےایمان ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، اذان ہو رہی ہے تم کو نماز سے مطلب نہیں ہے، کھیت کے اندر گیہوں کی کٹائی کر رہے ہو، کھیت کے اندر
धान की कटाई कर रहे हो, घर के अंदर बैठे हो, वरज़ीतुम बिज़्ज़री, खेती बाड़ी से राज़ी हो जाओगे, वतरकतुमुल जिहाद, तुम्हारे ज़हन और दिमाग से कुर्बानी का जज्बा खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये चंद बातें थी, हालात का सामना कैसे करें। तो 10वीं और आखिरी चीज़ ये है कि अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला, आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो मुल्क हिंदुस्तान के हालात बहुत ही पुरखतर हैं, तो हालात को तो पुरसकून बना दे। ऐ अल्लाह, मुल्क के अंदर मुसलमान परेशान हाल हैं, जहाँ कहीं भी हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमें दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख इस्लाम